من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ LGBTQAI+ کے سلسلے کا سیشن نمبر 2 ہے ہمارا ڈے 2، اور آج ہم انشاءاللہ کور اپ کریں گے سورہ العنکبوت میں لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے دیکھنا ہے اس کو۔ اور جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ 9 مقامات پر، مختلف مقامات پر لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مینشن ہے، اور ہم نے اس فیکٹ کو جانا تھا کہ جب کوئی بات ریپیٹڈلی مینشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت ہائیلی امپورٹنٹ میٹر ہے اور اس پر ہمیں فوکس کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم نے آیت نمبر پڑھی تھی ٹل 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، انہوں نے کہا اے میرے رب مدد فرما میری اوپر ان لوگوں کے جو مفسد ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ایکٹیویٹی سے منع کیا تو جیسا ہمیشہ ہوتا ہے ہیومن نیچر، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جو اتنے نیک بن رہے ہیں تو آپ پھر ہمارے اوپر عذاب لے آئیں، نو پرابلم ود اس۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں رہنے والوں کو اس بستی کے، یعنی کون سی بستی؟ جس میں لوط علیہ السلام تھے۔ بے شک اس کے رہنے والے اس میں ہیں جو وہ ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں لوط ہیں۔ وہ کنسرن ہو گئے اپنے بھتیجے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے ہیں وہ کون ہے؟ لوط علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو اس میں ہے، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو اور اس کے رہنے والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اور جب یہ کہ آگے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ پریشان ہوا ان سے اور وہ تنگ ہوا ان سے دل میں، اور انہوں نے کہا نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو، سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے رہے گی۔ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اوپر رہنے والوں کے اس بستی کے ایک عذاب آسمان سے، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ یہ وہ آیات ہیں جو کہ ہمیں لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھی، اور اس بستی کے بارے میں پڑھی جہاں پر یہ پرابلم ہومو سیکشوالٹی کا جو تھا وہ سب سے پہلے پایا گیا تھا۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے لوط علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ اور لوط علیہ السلام کے فادر ہیں، ان کا نام آتا ہے ہاران۔ ہاران کے یہ بیٹے تھے لوط علیہ السلام، اور یہ جس بستی میں رہتے تھے اس کا کیا نام تھا؟ سدوم، سوڈومی۔ اسی سے پھر بعد میں یہ ورڈ بن گیا سوڈومی۔ اب یہ جو علاقہ تھا اس کے پاس 4 نیبرنگ سٹیز تھی، یعنی کہ 4 علاقے تھے، جس میں ایک گومورا تھا، ایک زور تھا، ایک ایڈما تھا، اور زیبیون تھا۔ اب آپ نے ان ناموں سے پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ یہ آپ کا پریزنٹ جارڈن اور فلسطین کی جو بارڈر کا ایریا ہے یہ وہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو نام بتائے ہیں جو اس وقت ان بستیوں کے نام تھے۔ اب اس ٹاؤن کے اندر رہتے 4 چھوٹے علاقے تھے، اور ہر کمیونٹی میں 100,000 پیپل رہتے تھے۔ لوط علیہ السلام 30 ایئرز ان کے اندر رہے، 30 سال، اور 30 سال برابر آپ جو ہے ان کو دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ اور کیا ہوا؟ قرآن مجید میں ان کا کیا ذکر آتا ہے؟ یہ وہ بستیاں ہیں جو کہ جو کہ پلٹ دینے جانے والی بستیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے اوپر ایسا سخت عذاب آیا تھا، عذاب کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہ ہمارا پریزنٹ جو ہے پیلسٹائن اور جارڈن، اور یہاں پر ہی کون سے ہے بڑا مشہور؟ ڈیڈ سی۔ ڈیڈ سی، ڈیڈ سی جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جس میں کوئی ویجیٹیشن گرو نہیں کر سکتی، کوئی مچھلی اس میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کا سالٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے۔ جب ان پر عذاب آیا تھا اور اس بستی کو پلٹا گیا تھا، اوپر اٹھا کے نیچے پٹخایا گیا تھا، تو یہ سطح زمین سے بہت اندر کو دھس گئی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین اندر کو چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے سالٹس اور منرلز جو ہیں وہ
سارے باہر آ جاتے ہیں. اب آرکیولوجسٹ نے جو ہے نا اس کے اوپر اس بستی کے اوپر بہت کام کیا ہے. تو جس کا انٹرسٹ ہو اس آرکیولوجی کے اندر تو وہ اس کو ضرور دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو مختلف ریفرنسز الگ الگ ملیں گے. ببلیکل ریفرنس بھی ملے گا، قرآنک ریفرنس بھی ملے گا. تو جس پہ آپ نے بلیو کرنا ہے وہ obviously قرآنک ریفرنس ہے، کیونکہ بائبل کے والے جو ہے نا وہ زیادہ اس چیز پر فوکس نہیں رکھتے کہ وہ ہومو سیکشول تھے. وہ کہتے تھے کہ بس وہ گنہگار تھے اور وہ شرک کرتے تھے. آلدو ان کا جو پرائم گناہ تھا وہ شرک ہی تھا. سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ شرک ہی تھا. اینی ویز، ڈیڈ سی کے اوپر ہم مزید انشاءاللہ ضرور آگے ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. اچھا، یہ تھا کہ یہ جو تھا نا یہ علاقہ اٹ واز اے بزنس ہب، یہ اور ان کا ٹریولنگ روٹ بھی تھا. یہاں پر اکثر یہ ہوتا تھا کہ مسافر جو ہے وہ جب بہت زیادہ سفر کر کے آتے تھے تو یہ ایک طرح سے جیسے ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، وہاں پر وہ آرام کیا کرتے تھے. اب یہ قوم کیا تھی؟ ایک تو یہ شرک کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کے اندر ہومو سیکشوالٹی کا ایشو بھی تھا، جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو ہیراس بھی کرتے تھے، پلس یہ لوٹ مار بھی کرتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گناہ ایک نہیں رہتا، وہ پورے خاندان کے خاندان کو کھینچ کے لے کے آتا ہے، بالکل ٹرین کی طرح. ٹرین اکیلی نہیں چلتی، پیچھے اس کی پوری کیسے بگیاں ہوتی ہیں. سو از دا کیس کہ جب انسان، اور اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے. جیسے ایک جنگل میں آپ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر لیتے ہیں، اگر آپ انہیں آگ جلائیں گے تو وہ ایک بڑا الاؤ بن سکتا ہے. سو از دا کیس ود دا گناہ ایز ویل، کہ چھوٹا سا کوئی بات نہیں، ایک جھوٹ بول دیا ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، یہ کہہ دیا کیا فرق پڑتا ہے، پھر صحیح تھوڑی سی چیز اس کی آگے پیچھے کسی کی کر دی، خیانت کر دی، ڈزنٹ میٹر. ایسا نہیں ہوتا. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو وہ گناہ ویسے بھی ہمارے دل پر کیا کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ چھوڑ دیتا ہے. اور پھر جب انسان گناہوں پر توبہ نہیں کرتا اور پھر ان پر اصرار کرتا ہے اور ان کو جسٹیفائی کرتا ہے، ہم کرتے ہیں نا اپنے گناہوں کو جسٹیفائی، تو وہ کرتے 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 پھر کیا ہوتا ہے کہ ون آفٹر اندر انسان مختلف گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے. تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے اندر صرف ایک ہومو سیکشوالٹی نہیں تھی، ساتھ کے ساتھ مشرک بھی تھے اور یہ چوریاں بھی کرتے تھے اور رستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو ہراس بھی کیا کرتے تھے. اور لوط علیہ السلام نے ان کو 30 ایئرز پریچ کیا دین، اور ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کو کہا کہ اس میجر شرک سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں. اچھا، اب ہوتا یہ کہ جب انسان کی یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا تو وہ زیادہ ڈیپ ٹریک ہو جاتا ہے، ایسا ہے. اور جب اس کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں تو وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اپنے جو پریچنگ ہے وہ بڑی محبت سے کرتے ہیں. ان کا ایک ٹائم سپین دیا ہے اللہ نے انہیں، مگر اگر اس ٹائم سپین کے اندر لوگ بات نہیں سنتے نبیوں کی تو پھر ان کے اوپر بڑے سے بڑے عذاب بھی آ جایا کرتے ہیں، جس کی واضح دلیل جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے تھرو ہم سیکھ رہے ہیں. تو ہر کام، اب جیسے اب ہم اپنے بچوں کی جیسے گرومنگ کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنے لیول پہ لے کر آتے ہیں، تو ہر کام محبت سے نہیں بھی ہوتا. کہیں پہ ہمیں تھوڑا سا ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے تھوڑا سا سرزنش جہاں پہ ضرورت ہے، تھوڑی سی ڈانٹ ٹپٹ اور اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر obviously حدود کے اندر رہ کر. اتنا مارنا تو ویسے ہی الاؤڈ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے چہرے پہ تو ویسے الاؤڈ نہیں ہے مارنا، ٹھیک ہے نا. کہ جب آپ نے اگر کسی بچے کو ضرورت بھی ہے ڈسپلن کرنے کے لیے تو آپ اس کو سخت مار نہیں مار سکتے کہ جس سے نشان پڑیں گے کچھ، ہاں مگر اس کو ریپریمانڈ آپ ضرور کریں گے. تو عموماً یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب وہ نعمتوں اور آسائشوں میں ہوتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے. عطا ابن سیرین، یہ ایک مسلم ہسٹورین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آزمائش نعمتوں کی زیادہ سخت ہے تنگی اور فقر کے مقابلے میں. کہ جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو فوراً کانشیس ہوتا ہے کہ اچھا میرے سے کچھ غلط تو نہیں ہو گیا. اب مائیں کیا سوچتی ہیں، جیسی کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے فوراً ان کا خیال جاتا ہے اچھا میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا تھا، کہیں میں نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا. یہ ہیومن نیچر ہے. تو اس لیے جب نعمتیں آئیں تو فوراً انسان کیا کرے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ہمبل ہو جائے، فوراً نعمتوں کو شیئر کرے. ورنہ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ نعمتیں، کیونکہ ان کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا، یہ ایک بزنس ہب بھی تھے، ان کے پاس خوشحالی تھی، مال و دولت تھا،
ایریا ان کا بڑا کنڈیوسو تھا, دے ہیڈ ایوری تھنگ. اور آپ دیکھیں مال کے ساتھ ویسے ہی بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں. ایسا جہاں پر مال زیادہ ہو جاتا ہے وہاں انسان فور شور ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی قوم تھی کہ 30 سال کے عرصے میں کوئی ایک شخص بھی مومن نہیں ہوا تھا سوائے لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی. انفارچونیٹلی جو ان کی بیوی تھی اس کی بھی ہمدردیاں جو تھیں وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ. شی واز ناٹ اے لیسبین, یہ بات بھی ہماری کلیئر کرنا ضروری ہے. وہ ایسی خود نہیں تھی, بٹ اس کی ہمدردیاں یا وہ اس کام کو فیور کرتی تھی. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارا سبق ہے کہ نبی کی بیوی سچ اے بگ اسٹیٹس, اور وہ بھی کیا ہوا ہے کہ جب عذاب آئے گا, اب ہم پڑھیں گے جب آگے, تو وہ بھی اس کا حصہ بن جائے گی. وائی؟ بیکاز کہ ایک تو وہ فزیکلی بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی, ان اے سینس کہ وہ آدمی سپلائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی تھی, پلس وہ کسی اس برائی کو دل سے برا نہیں سمجھتی تھی. تو ہمارے لیے بھی یہ بے حد ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایسی کوئی برائی جو کہ پریولنٹ ہے اس کو برا ضرور جانے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے کمزور ترین لیول آف ایمان کیا ہے کہ دل میں ہم اس کو برا کہیں, وہ سب سے کمزور ہے. مگر کرنا کیسے چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہاتھ سے, پھر زبان سے, اور پھر لاسٹ میں دل میں. ایٹ لیسٹ اگر ہم اتنے کمزور ہو گئے نا تو دل میں ضرور کہیں. تو جب برائی ہوتی دیکھ رہے ہیں اور اس کا حصہ بنتے رہیں گے تو پھر ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. بنی اسرائیل کا ایک شخص کا واقعہ ہے نا, جو کہ بہت نیک تھا, بہت عبادت گزار تھا, دن رات عبادت کرتا تھا اللہ کی. اس قوم پر جو ان کی ڈیسٹینیشن میں لکھا گیا, اللہ پاک نے کہا کہ جی عذاب آئے گا اس قوم پر. رشتوں نے پوچھا کہ فلاں تو اتنا عبادت گزار ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے گھر سے ہی عذاب سٹارٹ ہوگا, کیونکہ اس کے آس پاس کے لوگ برا کام کر رہے ہیں اور یہ چپ کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے گھر سے پھر عذاب کو سٹارٹ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کانٹیکسٹ میں ہمارے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس برائی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو برائیاں پریولنٹ ہیں ہمارے معاشرے میں اور بڑی کمفرٹیبلی پریکٹس ہو رہی ہیں ان کو روکیں, اپنی پوری کوشش کریں. دیکھیں چھوٹے لیول پہ آ جائیں. ہم فروٹس ویجیٹیبلس خریدنے جاتے ہیں, 100-200 گرام بھی کوئی آپ کو کم دے نا, آپ اسے کریکٹ کریں. آپ غلط کر رہے ہیں بھائی, آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا, شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جسچرز ہیں. رائڈرز آتے ہیں, 100-200 روپے لے کے بھاگ جاتے ہیں. آپ پیچھا کریں ان کا, پیچھا نہ وے کہ جس کوریئر کمپنی سے آئے آپ انہیں میسج کریں, آپ انہیں کال کریں. ہم کہتے ہیں چل کوئی بات نہیں, 100 روپے کی بات 100 روپے کی نہیں ہے, بات 10 روپے کی نہیں ہے, بات اصول کی ہے. اگر ہم ایسے گناہوں پر خاموش ہوتے رہیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے جو ہمارا معاشرہ آج تصویر بنا ہوا. حق سچ بات کہنے سے کبھی نہ گھبرائیں. ہاں ہمارا کہنے کا طریقہ, نصیحت کرنے کا طریقہ بہت افیکٹو ہونا چاہیے, بڑی محبت سے کہنا چاہیے, تاکہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ضرور ہوگا. تو یہ واحد ایسی قوم ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سختی سے ایڈریس کیا ہے. فاسق, فاجر اور جاہل, 3 مختلف برے القاب جو ہے نا ان کے لیے استعمال کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ مردوں کو جو ہے مردوں کی طرف سیکشل ڈیزائرز لے کر آتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر. تو اب آپ لوگ یہ بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ جس علاقے کے, جس شہر کے مردوں کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو واللہ عالم وہاں کی عورتیں پھر کیا کرتی ہوں گی. یہ اس کے اوپر بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً وہ بھی پھر کسی غلط ہی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوں گی نا, کہ جب ان کو ان کے رائٹ پارٹنرز ہی نہیں مل رہے ہوں گے تو وہ کیا کر رہی ہوں گی. اور کل ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, فاحشہ ایسی برائی کو کہتے ہیں جو کہ اوپن برائی ہو, ڈسگسٹنگ گندی برائی ہو اور اس کا اثر معاشرے پہ بھی پڑے. فاحشی, ٹھیک ہے نا, فحاشی. فحاشی جو ہے نا یہ ایک جنگلی جانور کے ریاکشن کو بھی کہتے ہیں. تو جب انسان کے اوپر فحاشی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ زور پکڑتا ہے تو اس وقت وہ کیسے بہیو کرتا ہے؟ مور لائک این اینیمل. جبکہ ہوموسیکشوئل جو ہے نا وہ اینیملز بھی نہیں ہوتے انفارچونیٹلی, نہ پرندے, نہ جانور, نہ آپ کے پلانٹس. یہ صرف انسان ہے جس نے یہ اتنا کبھی کام کو سٹارٹ کیا اور وہ اس کو لے کے چل رہا, اور ابھی بھی یہ چیز ہے. اور واللہ عالم کب سے چل رہی ہے. دیکھیں لوط علیہ السلام کا, جو علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں, لوط علیہ السلام کا تو ہائی لائٹ اس لیے ہوا نا کہ وہ ایز اے نیشن اس کو پریکٹس کرتے تھے.
اور اس پر فخر کرتے تھے اور اس کو انجوائے کرتے تھے. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ چھپ چھپ کے گناہ کرنا, اس میں ایٹ لیسٹ انسان کے دل میں شرم تو ہوتی ہے نا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں, مگر وہ پراؤڈلی اس کو کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا کل ہم نے اس کا فلیگ ڈسکس کیا تھا نا LGBTQ کا, تو ان کے فلیگ کے اوپر بھی اکثر پرائڈ لکھا ہوتا. what they are trying to say, they are saying کہ we are very proud of what we are doing. سیم وہی مینٹالٹی ہے جو اتنے ہزار سال پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کی تھی. انسان تو وہی ہے نا, انسان تو چینج نہیں ہوا. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کا فحش بہیو کرنا اس کو جانور کی سطح سے بھی نیچے گرا دیتا ہے. اسفلا سافلین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا ہے؟ فی آسانی تقویم, the best of the creation, خوبصورت ترین بنایا. مگر جب انسان اپنے لیول سے گرتا ہے تو وہ اسفل سافلین کے سٹیٹس پہ جا کے گر جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اچھا, یہ قوم جو تھی اس کو فیشن کے طور پہ کرتی تھی, اور آج کل بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی کہ یہ چیز جو ہے فیشن کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے. اور لوگ اس کا ذکر کرنے میں کوئی برائی, اس کو پریکٹس کرنے میں برا محسوس نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو ریٹیلیشن نہیں مل رہا نا کہیں سے. اب ہم جیسے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, بچوں نے لڑکوں نے بال لمبے رکھے ہوئے ہیں, نیلز لمبے ہیں ان کے, پیچھے سے کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. مرد کی تو ایک پہچان ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کہا ہے کہ لعنت بھیجی ہے آپ نے ایسے مرد پر جو عورت کی طرح خود کو ڈریس اپ کرتا ہے, اور اس عورت کو جو مردوں کی طرح ڈریس اپ کرتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارا دین ہمیں ان چیزوں سے بچا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ گھروں میں یہ چیز پریکٹس اس طرح ہوتی ہے کہ اب ایک گھر ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں دے دی. اب آپ اکثر یہ دیکھو گے ان میں سے ایک بچی کو پیرنٹس کیسے ڈریس اپ کرواتے ہیں؟ بوائز کی طرح. وہ بائک بھی چلائے گی, اس کا بوائے کٹ ہوگا, اس کے لڑکوں والے کپڑے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں بڑے ہو کے وہ بچی کیا مینٹالٹی لے کے چلے گی؟ پھر وہ وہی والی باتیں کرے گی نا, آئی ایم ٹریپڈ ان باڈی, جو کل ہم اینڈ پہ ہم نے جو بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں, یہ ایز اے پیرنٹ ہماری بہت ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں جینڈر دیا ہے سب سے پہلے تو شکر کریں کہ وہ نارمل ہے اور صحت مند ہے. بچہ ہے, بچی ہے, ویلکم کریں اس کو, مگر اس کی آئیڈینٹی کھونے نہ دیں. جو لڑکوں کی گیمز ہیں, اچھا ڈالز آر اسپیسیفکلی فار گرلز, ان کو ڈالز کے ساتھ کھیلنے دیں. بوائز کو ڈفرنٹ طرح کی چیزیں دیں جو بوائز کے پسند کی ہیں. اور پہلے یہ پھر ماؤں کا کرنے کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو اس حساب سے گروم کریں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی نہیں دی یا اللہ پاک نے آپ کو بیٹا نہیں دیا تو یہ اس کی تقسیم ہے, اس پہ راضی رہیں. اپنے اون پہ اپنے بچوں کو خراب مت کریں. یہ بہت گھروں کی کہانی ہے اور جس کے بعد میں بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک بچی اپنے ماں باپ کے گھر 20 سال تک رہی, اس کو مائی منڈا کہتے تھے نا, تو اب وہ جب مائی منڈا کی جب شادی ہوگی تو وہ کیسے بہیو کرے گی؟ وہ تو کنفیوژن میں نہیں رہے گی, وہ تو جا کے اپنے شوہر کو جو ہے وہ اس کے برابری کرنے لگے گی. تو جڑیں جو ہے نا وہ ہم نے ہی مضبوط کرنی ہے, اور جڑوں میں کو جو ہے نا ان کو غلط پانی سے جو ہے نا ایریڈیکیٹ نہیں کرنا, خراب نہیں ہونے دینا ہم نے. تو اپنے بچوں کو جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا ہے اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کریں اور اس پر خوش رہیں. آج کل کے دور میں جنوں کا امپیکٹ اتنا نہیں رہا جتنا باہر کے کلچر کا ہمارے اوپر امپیکٹ, وہ اتنے افیکٹو نہیں رہے. اب نوٹ کر رہے ہیں آپ, یہ اندرونی جن جو ہے نا یا بیرونی جو کلچرل جن ہے یہ زیادہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ان سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے. اور اس نقصان سے ہم کیسے بچیں گے؟ جیسے کہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے, کل بھی بات کر رہے تھے کہ اب یہ ایک گلوبل ولیج ہے ہم سب, اور ہوا یہ ہے کہ اس پرابلم کے اندر ایموشنلی لوگ جو ہے نا وہ اٹیچ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایموشنلی, ایموشن جو ہے نا جب کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے نقصان, کہ دیکھیے انسان ہے نا اس کے ذہن میں, ہمارے ذہنوں میں ہر وقت 20 خیال آتے رہتے ہیں. کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے بھی ہوتے ہیں. ایسا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں 100 طرح کے شیطانی خیال آتے ہیں. اب کیا جو بھی خیال آتے ہیں ہم اس پہ چل پڑتے ہیں؟ نہیں نہ چلتے. انہی کو تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایموشنز کے ساتھ پیدا کیا ہے, جس میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہمارا ایموشن ہے وہ ایموشن آف لو ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں کوئی پیار کرے, چاہتے ہیں, آپس میں بھی ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نا.
جو ہم کلاس پہ ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں یا ہم آن لائن اکٹھے ہوتے ہیں یا ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہماری خواتین کا تو رونا ہی ساری زندگی ہوتا ہے، ہائے مجھے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، ہے نا، کیونکہ ہمیں پیار نہیں مل رہا ہوتا نا، بچے ذرا نہ کرے تو ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. تو مگر کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا تھا. جب ہم اپنے ایموشنز کو انکنٹرولڈ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے. اچھا، اب ہم آ رہے ہیں ہوموسیکشوالٹی کی طرف. ہوموسیکشوالٹی جو ہے بیسیکلی اٹ از ناٹ ایٹ آل سم تھنگ وچ از نیچرل. اس کے بارے میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں ہم سب. یہ ایک ذہنی ڈس آرڈر ہے. اٹس اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. اس کے لیے آپ انوائرمنٹ کو بلیم کر سکتے ہیں، آپ سراؤنڈنگس کو بلیم کر سکتے ہیں، آپ کمپنی کو بلیم کر سکتے ہیں. اور اس کے معاملے میں اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں اور کون سی پرابلم ہے جو کہ اس کو ایگریویٹ کرنے میں زیادہ ایگریویٹ کر رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے پاکستان پورن ویوئنگ کے اندر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. پورن انڈسٹری کو جو سب سے زیادہ سرو کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی واللہ عالم یوتھ ہیں بھی ہیں، ایڈلٹس بھی ہیں. اور اس کی میں فگرز پڑھ رہی تھی کہ 72% تو لیڈیز ہیں. مردوں کو تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا. 72% آف دا ویمن آر سرفنگ پورن آن دا انٹرنیٹ، اور پاکستان نمبر 2 پر ہے اس کے اندر. ایک تو یہ پورنوگرافی دیکھ دیکھ کے انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے. کیسے خراب ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز دیکھتے چلے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کو پریکٹیکلی کرنے کا دل کرتا ہے. اب آپ نے پریکٹیکلی بھی کر لیا کیونکہ اب تو کالج یونیورسٹیز میں یہ چیز کامنلی اویلیبل ہے. آؤٹ آف دا ویڈ لاک لوگ ریلیشن شپ آسانی سے بنا لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں نا، پھر انسان کی یہ نیچر ہے، ہی وانٹس ٹو گو فار سم تھنگ مور. پھر وہ آگے پھر ہومو کی طرف نکل آتا ہے. پھر LGBTQ والے سارے سائنس کو یاد کر لیں، ون آفٹر اندر ون آفٹر اندر. یہ کیا ہے بیسیکلی؟ وہ اس بات کو کنیکٹ کریں، جو ایموشنز کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ دیکھ لیں کس ڈیزاسٹر کو لے کے آ گئے. پھر اس کے بعد اگلا پرابلم جو پورن ایڈکشن کے بعد ہے وہ ہے آپ کا پیڈوفیلیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز انفارچونیٹ ہمارے معاشرے میں کتنی کامن ہے. اور اب جب یہ واقعات ہوئے تو ہر بندے نے اپنی نیٹو والی سچویشن، وہ جو ان کی جو بھی بنی ہوئی ہے مارچ بنتی ہے، یہ جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے پھر بتایا کہ جی اب میرے بچپن میں میں بھی ایکسپلائٹ ہوتی رہی، میں بھی ایکسپلائٹ ہوتا رہا، وہ بھی ہوتا رہا، وہ بھی ہوتا رہا. تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ سب ذہن کی جو ہے فطور ہے. اور ان کو کرنے والا کون ہے؟ شیطان. شیطان نے یہ چیز ساری ہمیں سٹارٹ کروائی، اور ہم نے فیشن کے نام پر اور ہم نے کیئرلیسنس کے نام پر بچوں کے ہاتھوں میں چیزیں آرام سے پکڑا دی، اور خود ہم بے فکرے ہو کر نیٹ فلکس پہ مووی دیکھنے لگے. اب بچے جو مرضی کریں، یا اپنا پڑھنے لگ گئے، یا اپنا کچھ بھی، یا شاپنگ پہ نکل گئے، ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا بچوں کو. اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں سیدھے رستے کے اوپر بیٹھوں گا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. یہ شیطان نے کہا تھا اور اللہ کو رسپانسبل ٹھہرا دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے مجھے ڈیٹریکٹ کیا. نعوذ باللہ. اور اب میں نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ کل بھی ہم نے 119 آیت سورۃ نساء میں پڑھا تھا کہ میں تو سیدھے رستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا اور میں لوگوں کو ڈسٹریکٹ کروں گا. اب یہ اتنا خوبصورت رشتہ تھا ہسبینڈ اینڈ وائف کا، مرد اینڈ عورت کا، اور آپ دیکھ لیں آج کل کے دور کے اندر اس کو کتنا کنفیوژن اور اس کے اندر کیاس مچا دیا گیا. میں نے 2 ورڈز آپ کو لکھوائے تھے کل، یہی کنفیوژن اینڈ کیاس. آپ ڈیلی ان پہ فوکس کیجیے گا اور آپ کہو گے کہ لٹرلی یہ سارا کچھ کنفیوژن ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اب یہ ایسے کام کر کے خود بھی پریشان ہو چکے، انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان چیزوں کو روکا کہاں جائے گا. کل تک 150 سیکشولیٹیز آئیڈینٹیفائی ہو چکی تھی، یہ کل کی ریڈنگز میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسلام کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نو سیکس آؤٹ سائڈ دا ویڈ لاک. شادی یا نکاح سے پہلے کسی قسم کا کوئی انٹریکشن پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں پھر زنا تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہومو سیکشوالٹی تو اس سے کئی گنا بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا، ہر چیز کی ایک ڈگری ہوتی ہے نا. اب ایک شخص ہے جو خدا نہ خواستہ کہیں باہر کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، ریپ کرتا ہے،
اس کی بھی بہت سیویرٹی ہے، مگر اگر وہ اپنی نیبر کے ساتھ کرے گا تو وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی. سو از دا کیس ہیئر. تو جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام ہو جائے، کرسچینٹی ہو جائے، جوڈازم ہو جائے، کوئی ریلیجن اس کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کرتا، کوئی ریلیجن اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی ریلیجن اس کی سائیڈ نہیں لیتا. اب ہم آگے انشاءاللہ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو میں آپ کو سائنٹیفک تھیریز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گی کہ جب ہیومن ایوولوشن اور یہ ساری چیزیں آئیں تو یہ پرابلم ایکچوئل میں سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا، وہاں سے پھر آپ لوگوں کا جو ہے نا کنیکشن بنے گا بڑا اچھا، پھر آپ لوگوں کو اور اچھی طرح سمجھ آئے گی. بائبل کے اندر ہم پڑھتے 7 ڈیڈلی سنس، جن کے اندر ایک یہ بھی شامل ہے، لسٹ. وہ اس لسٹ میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ لسٹ ہے. پھر گلوٹنی ہے، اوور ایٹنگ جس کو کہتے ہیں، گریڈ ہے. پھر اس کے بعد سلوت ہے یعنی سستی، روت یعنی غصہ، اینوی یعنی جیلسی، اور پرائڈ یعنی غرور. تو 7 جو ڈیڈلی سینس بائبل کے اندر بھی آتی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ لسٹ ہے. کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کے پورے معاشرے کی جڑیں ہلا دے رہے ہیں، یہ آپ کی فاؤنڈیشنز کو خراب کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، جیسے خدا نہ کرے ایک گھر میں اگر لڑکا بیاہ کے ایک لڑکے کو لے آئے گا تو واٹ از دس؟ سارا سیٹ اپ سیٹ ہو گیا نا. اگلی جنریشن کیسے چلے گی؟ اب اس کے لیے بھی وہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ وہ اتنے بیچارے انکمپلیٹ ہیں اور اتنے سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہیں کہ ان میں سے 2 جو میلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک فیمیل بن کے رہتی ہے، نوٹ کیا آپ نے، اور ایک میل بن کے رہتا ہے. اور اگر 2 لیسبینز رہتی ہیں تو اس میں سے ایک شو یہ کاری ہوتی ہے کہ میں دیکھنے میں لڑکا ہی لگوں، اور دوسری جو ہے وہ لڑکی بن کے رہتی ہے. اور پھر وہ کسی اور کے سے، اور پھر گناہ پہ گناہ، جیسے میں نے آپ سے کہا ٹرین آف گناہ. وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر کسی اور کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کرتی ہے آؤٹ آف دیٹ ریلیشن جو ان کا لیسبین کا اور اس کا بنا ہوا ہے، اور پھر اس میں سے ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کیا کنفیوژن ہے نا، کتنی کنفیوژن ہے. دین ہمارا اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ ہماری جنریشنز کی پروٹیکشن کرتا ہے، یہ ہمارے نسب کی پروٹیکشن کرتا ہے. تبھی آپ انشاءاللہ الحمدللہ جو فضائیہ قرآن کلاس ہماری پڑھ رہی ہے سورۃ نساء، تو اس میں ہم نے کل ہی پڑھ رہے تھے نا ہم کہ نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا ایک مرد اور ایک عورت سے، تاکہ آپس جنریشنز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج سے اتنے سال پہلے بل کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ اگلے چند سالوں تک ہمارے پاس حلال ریلیشن کے اندر کوئی جنریشن نہیں رہے گی، کہ آؤٹ آف دا ویڈ لاک ہر کوئی ریلیشن بنا رہا ہے، ہر ایک کے ملٹیپل ریلیشنز ہیں، کوئی نہ کسی سے پوچھتا ہے. اور یہ ان کے اندر یہ چیز ان بلٹ ہے کہ ان کے لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ چیزیں سونر اور لیٹر گریجولی ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے، اور ہم اس کی تصاویر دیکھتے ہیں. اس کا کچھ نہ کچھ عکس جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے. تو اب کرنے کا کیا کام ہے ہمارے لیے کہ بینگ اے مسلم ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میرے اندر دین کا علم کتنا ہے، میں نے خود کتنا سمجھا ہے، پھر اس پر میں نے اپنا عمل کتنا کیا ہے، اور اب میں نے اس کو آگے کتنا پہنچانا ہے. اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اسپرچولی گروم کرنا ہے. اچھی عادتیں، تزکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھی عادات کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنا اور برائیوں کو باہر نکالنا. تو یہ اس طرح کے مسائل پھر تبھی ہی ہمارے سالو ہوں گے جب ہم جو ہے اپنا بارہا تزکیہ کرتے رہیں گے. اچھا، لوط علیہ السلام کا جو واقعہ، اب یہ سورہ شعراء میں 160 اور 164 ان 4 آیتوں میں بھی آتا ہے. اب یہ جتنی آیتوں کا میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں، جب آپ لوگ جب بھی فری ہوں گے نا تو آپ نے ان کو خود پڑھ لینا ہے، ان کا ترجمہ دیکھ لینا ہے. کیونکہ اگر ہم زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے نا تو پھر ہمارا کورس جو ہے نا وہ کافی لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور اس کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے انشاءاللہ. اینی ہاؤ، تو انبیاء علیہ السلام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ محبت اور حکمت کے ساتھ اور احسان کی روش پر چلتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، سچ کی طرف بلاتے ہیں. اور اس کے لیے انہیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا نا کہ جو لوط علیہ السلام ہمیں بار بار ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا اپنا کوئی بیچ میں انٹرسٹ ہوگا یا ان کو اس کے عوض کچھ پیسے چاہیے. تو انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور جو دین کا ابلاغ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس طریقے پر نہیں چلتے. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہم اپنی پریزنٹ لائف میں، زندگی میں، جب ہم اپنے بچوں کو
وہ کچھ غلط کر رہے ہو، جب ہم انہیں کسی غلط بات سے روکتے ہیں تو وہ کیا خوشی سے چپ کر جاتے ہیں، مان لیتے ہیں ہماری بات؟ نہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا. سو از دا کیس جب ہمارے معاشرے میں بدعات بہت زیادہ پریولنٹ ہے، اور جب ہم بڑی محبت سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں نا، الٹا ناراض ہو جاتے ہیں. تو ان کا بھی یہی ایشو تھا کہ جب ان کو منع کیا گیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کو، تو بجائے اس کے کہ وہ منع ہوتے، انہوں نے اس چیز پہ برا منانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آپ زیادہ ہی نیک بنتے ہیں تو آپ چلے جائیں پھر یہاں سے. اور آپ دیکھیں یہ ہیومن نیچر ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ زیادہ نیک بن رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں، ہمیں ہمارے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. بالکل وہی سچویشن ہے جیسے ایک گہری نیند میں سویا ہوا بندہ ہوتا جب اپنے ہسبینڈ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں نا کہ فجر پہ آپ نے ہمیں اٹھانا ہے، اور جب ہم پکی نیند سوئے ہوتے ہیں وہ ہمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے ابھی ٹھہر جائے، ابھی ٹائم ہے، بہت جلدی آپ نے اٹھا دی، سونے دیں ہمیں. وہ گہری نیند کا ٹائم ہوتا ہے. تو اسی طرح ہی جو اپنے ایموشنز کو ان کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک گہری مدہوشی کے اندر ہوتا ہے. جب آپ اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو یہ چیز بری لگتی ہے. تو معاشرے میں جب بھی آپ کوشش کریں گے لوگوں کو اچھے مقاصد کی طرف لانے کی اور برائی سے روکنے کی، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگیں گی، اور آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملے گی، لو جی مولویانی آ گئی ہے، لو جی ایکسٹریمسٹ گروپ کا ان کا تعلق ہو گیا ہے. تو اس طرح کی سچویشن سننے کے لیے پھر ہم سب ریڈی رہیں. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سیشن یہیں پر مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ہم ادھر سے ہی اس کو کنٹینیو کریں گے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس اور کوششوں کو قبول فرمائے اور حق سچ جو ہے وہ پہنچانے والوں میں سے بنائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.